بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقریباً یہ ہمارا محرم کی مناسبت سے 8واں دن ہے. سن ہجری 11 سے ہماری تاریخ شروع ہوئی تھی. تبرک کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ بھی آ گیا تھا، اور خلیفہ اول جن کا دور خلافت سن ہجری 11 سے لے کر سن ہجری 13 تک تھا، 2 سال. خلیفہ ثانی جن کا دور خلافت سن ہجری 13 سے سن ہجری 24 تک 10 سال تھا. خلیفہ ثالث جن کا کل تذکرہ ہوا، جن کا دور خلافت 12 سال 12 دن کم سن ہجری 35 تک تھا. خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آج تذکرہ ہوگا، ان کا دور خلافت 5 سال 3 دن کم، 2 سال 10 سال 12 سال یہ 24 سال ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سال 29 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 مہینے رہے ہیں. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے کہ میرے بعد دور خلافت 3 سال رہے گا. تو 4 خلفائے کرام کا دور خلافت اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 مہینے کا دور خلافت. پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو گئی. تو یہ 4 خلفاء کا دور اور 6 مہینے ملا کر کے 30 سال پورے ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسلام کی چکی 35 سن ہجری 35 تک برابر چلتی رہے گی. اور سن ہجری 35 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. وہاں سے پھر اختلافات شروع ہوئے ہیں. ہمیں تذکرہ کرنا ہے خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام تو علی مشہور ہے. 2 کنیت کتابوں میں ملتی ہے. ایک ہے ابو الحسن اپنے بیٹے کے نام کی مناسبت سے، اور ایک ہے ابو التراب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنیت سے ان کو یاد کیا تھا. آپ کا لقب کا حیدر، اسد اللہ، مرتضی، یہ 3 لقب بھی آپ کے بارے میں مشہور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں طرح کے رشتے تھے. سلسلہ نسب دوسری پشت میں ہی مل جاتا ہے. عبد المطلب کے 2 بیٹے تھے، ابو طالب اور عبداللہ. تو ابو طالب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا سلسلہ نسب دوسری پشت میں مل جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں ملتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں ملتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں ملتا ہے. تو یہ 4 خلفاء کی حضور سے بہت گہری قرابت. خیر، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے والد کو ہدایت نہیں ملی. ابو طالب آخر تک ایمان نہیں لا، لیکن آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو چکے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ بت پرستی میں بالکل مشغول نہیں ہوئے، کیونکہ آپ نے اسلام 8 سال کی عمر میں، یا ایک قول کے مطابق 9 سال کی عمر میں، یا ایک قول کے مطابق 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا. اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پوری تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی.
حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے تعلق سے بات کرنے کے لیے آئے، مگر حضور کے رعب کی وجہ سے بات نہ کر سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منشا جانتے تھے، کہا فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دامادی کا شرف بھی، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نوازا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ کے نکاح میں رہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، مگر ان کے انتقال کے بعد پھر آپ نے دوسرا نکاح بھی فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کی 4 اولاد تھی، حضرات حسنین یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور 2 بیٹیاں تھی، زینب الکبریٰ اور ام کلثوم۔ یہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں جو حضور کے نواسے بھی لگتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہیں جو حضرت فاطمہ کے بطن سے، باقی دوسری بیویوں سے بہت کثرت سے اولاد ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، تو رات کے وقت میں اپنے موت کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور کہا تھا کہ قریش کے کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ امانت تم حوالے کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ قتل کرنے کا ارادہ میرا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہیں گے، اس لیے وہ امانتیں بھی حوالے کر دیں گے۔ چونکہ دار الندوہ میں مشورہ ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے قبائل کے نوجوان ایک ساتھ مل کر کے حملہ کر دیں تاکہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے، تو پھر بنی ہاشم سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا اور دیت سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امانتیں واپس کر دی، اور اللہ نے بھی اس بستر پر ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ گئے ہیں تو وہ غزوات کا دور شروع ہوا، اور سب سے اہم کارنامہ جو آپ کا ہے وہ غزوہ خیبر کا ہے۔ سن ہجری 7 میں یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ یہ خیبر یہودیوں کا شرارتی بڑا مرکز تھا اور بہت سبز علاقہ تھا، وہ کھجوریں بھی بہت زیادہ مقدار میں وہاں پکتی تھی، تو ان کو اپنے مال کا بھی گھمنڈ تھا اور جنگجو طبقہ بھی وہاں آباد تھا، اور ان کی شرارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ کرام کا مجمع لے کر کے خیبر کی طرف نکلے۔ یہ لوگ بہت مالدار تھے، ان کے قلعے بہت مضبوط تھے، حملہ کرنا مشکل ہوتا تھا۔ 8 قلعوں کے نام تو آپ کو تاریخی کتابوں میں ملیں گے، ان میں ایک قلعہ تھا قموس، یہ بہت زیادہ مضبوط قلعہ تھا، اور اس کا جو سردار تھا مرحب، یہ کئی سو لوگوں کے مقابل کے لیے مشہور تھا، اکیلا کافی تھا۔ خیر کئی قلعے تو فتح ہوئے مگر یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی ساتھیوں کو حضور نے بھیجا مگر قلعہ فتح نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسرے دن فوج روانہ کی مگر وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ تیسرے دن رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صبح ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کی رات بے چینی کی حالت میں گزری ہے کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا کہ جن کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جھنڈا تھمائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ خیبر تمہارے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ فوج روانہ کی گئی تو آپ نے مرحب جو بہت زیادہ بہادر تھا وہ مقابلے کے لیے آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اس زور سے اس کی ڈال پر ماری کہ ڈال بھی کٹی اور اس کا جو برنس تھا، ٹوپی تھی لوہے کی، وہ بھی پھٹ گئی اور دانتوں تک تلوار آ گئی۔ تو اس کے سارے ساتھی ہمت ہار گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا وہ دروازہ جس کو کئی لوگ مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو باہر پھینک دیا، اور وہ علاقہ آسانی سے فتح ہو گیا۔
یہ غزوہ خیبر کا آپ کا مثالی کارنامہ ہے۔ اس کے بعد سن ہجری 9 میں حج کی فرضیت نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 10 میں حج کیا۔ سن ہجری 9 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قافلہ روانہ کیا، تاکہ حرم میں جا کر کے اعلان کر دیا جائے کہ اب بیت اللہ شرک اور کفر سے پاک کر دیا جائے اور سارے مشرکین یہاں سے نکل جائے۔ اس وقت سورہ برات کی آیت نازل ہوئی تھی، جس میں مشرکین سے اللہ اور اللہ کے رسول بری ہیں اس کا اعلان تھا۔ تو ان آیات کی تبلیغ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا، کیونکہ اگر معاہدہ کے خاتمے کا اعلان کرنا ہوتا تھا تو عرب لوگ ایسے شخص کی ہی بات کو قبول کرتے تھے جو ان کے خاندان سے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا قریبی رشتہ حضور سے نہیں تھا جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ امیر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر ان آیات کی تبلیغ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی، تاکہ حج کے موسم میں یہ آیات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں سب کو حضرت علی سنائے، اور یہ پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا۔ جزیرۃ العرب اب کفار اور مشرکین سے پاک ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40,000 کے مجمع کے ساتھ اپنا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب دور خلافت شروع ہوتا ہے۔ کل بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر دیا، اور اس میں سب سے زیادہ خطرناک سازش مائن جس کا تھا، جو شیعہ مذہب کا بانی بھی ہے، اس کا نام یاد رکھے، اس خبیث کا، کہ کیس نے اس نے مسلمانوں کے درمیان انتشار کرایا۔ عبداللہ بن سبا یہودی، یہ صنعا جو یمن میں واقع تھا وہاں کا رہنے والا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لینا لوگوں نے شروع کیا۔ اس میں اکابر صحابہ کرام باز رہے۔ کہا بلوائیوں کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ مدینہ کے اندر آ کر اکابر صحابہ کی موجودگی میں خلیفۃ المسلمین کو اس طریقے سے شہید کر دینا، یہ ان کا معاملہ کتنا بڑھ گیا۔ مگر یہ بلوائی سازشی مائنڈ تھے۔ یہاں شہید کر کے سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ اب چوتھے خلیفہ ہیں، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، تاکہ حضرت علی کو کنٹرول میں کر لیں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ عشرہ مبشرہ میں ہے، دو صحابہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو یہ بلوائیوں نے ان پہ بھی مجبور کیا اور دیگر اکابر صحابہ کو بھی مجبور کیا کہ آپ بیعت لے لیں، ورنہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حشر ہوا۔ چنانچہ انہوں نے مجبور ہو کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لی۔ اب آگے کی جو باتوں کا تذکرہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں کفر کے ساتھ ایک بھی جنگ پیش نہیں آئی اور فتوحات میں اضافہ بھی نہیں ہوا۔ 3 جنگیں پیش آئی تھی، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ ہاں، یہ تیسری جو جنگ تھی وہ تمام صحابہ کرام کی رضامندی سے جنگ تھی، جن میں خارجیوں سے مقابلہ تھا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے خروج اختیار کیا تھا اور ان کے مقابل آ گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی تھی، یہ جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے۔ باقی 2 جنگیں ان بلوائیوں کی سازش کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ جب یہ بلوائی زبردستی سب کو بیعت کرانے لگے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے شر سے بچنے کے لیے بیعت تو کی، مگر اس معاملے کا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اتنا اثر تھا کہ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ مدینہ میں اس قدر خطرناک فتنہ کیسے وجود میں آ گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال مکہ المکرمہ میں حج کو گئی ہوئی، تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ سے نکل کر سیدھے مکہ المکرمہ پہنچ گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا کہ مدینہ میں اس طریقے سے خطرناک فتنہ شروع ہوا
بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، اور بلوائیوں یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتی، ہم کو تو گوشے عافیت اختیار کر لینا چاہیے۔ مگر دونوں اکابر صحابہ نے فرمایا، قرآن میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب ایمان والے دو گروپوں میں تقسیم ہو جائے تو ان کے درمیان اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ اصلاح بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ کر دو خاندانوں، دو قبیلوں کے درمیان اتفاق کرایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہے۔ مشورہ ہوا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ اب ہم مدینہ نہیں جائیں گے، بلکہ ہم کسی گوشے عافیت میں چلے جائیں گے اور کسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں سے آزاد کرا کر اپنے آپ سے ملا لیں گے، اور پھر جب ہم سب کا اتفاق ہو جائے گا تو بلوائیوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس نیت اور اس ارادے سے دیکھیں یہ جو مضامین ہے وہ عام لوگوں کے درمیان ذکر بھی مناسب نہیں ہے، مگر اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر کوئی جو چاہتا ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی کی باتیں کر رہا ہے۔ قریب پڑوسی ملک کا انجینئر، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، کتنے لوگوں کا وہ ایمان تباہ کر رہا ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان ایسی معتبر مجالس سے جڑنے کے بجائے ایسے سوشل میڈیا میں ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جن کو صحیح تاریخ کا علم بھی نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں بغض صحابہ ہے، تو وہ اس انداز کے مضامین بیان کرتے ہیں جو شیعوں کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس لیے ان مضامین کا اگر آپ کو معتبر تذکرہ چاہیے، السیف المسلول میں ملے گا، تاریخ قرطبی میں اس کا تذکرہ ملے گا، بس وہی تذکرہ علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خلفائے راشدین میں بہت مختصر انداز میں ذکر کیا، اور وہ تذکرہ انشاءاللہ بہت مفید رہے گا کہ ایسے سوشل میڈیائی پلیٹ فارم کے ذریعے صحابہ کرام کا بغض ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں داخل کرنے کی کوشش ہو رہی، وہ ناکام ہو۔ اسی نیت کے ساتھ علماء نے بیان کرنے کی اجازت دی۔ خیر، یہ تینوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ جانے کے بجائے سیدھے بصرہ چلے گئے۔ لیکن جو فتین ہوتے ہیں ان کی نگاہ ہر چیز پر ہوتی ہے، اور وہ یہی تلاش کرتے ہیں کہ کس انداز سے اور مزید فتنے کو بڑھایا جائے۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کا صحیح مشورہ ہوا تھا اس کا ذکر کرنے کے بجائے اتنی غلیظ باتیں ان کے سامنے پیش کی ہیں کہ امیر المؤمنین، یہ کچھ حضرات جو اس وقت بصرہ جا رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک جمعیت مضبوط ہو جائے اور آپ کو خلافت سے معزول کر دیا جائے۔ اب یہ بیچ میں سازش کون کر رہا تھا؟ وہی عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کا پورا ٹولہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک پوری فوج تیار کرنے کے بعد سیدھا بصرہ کا ارادہ کیا، ڈائریکٹ جا کر کے بات کریں گے معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے قاصد بنایا کہ آپ جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد بلوائیوں کی جماعت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں لانا ہے، ہم سب کا اتفاق ہو جائے گا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کی شہادت کا ہم بدلہ لیں گے۔ یہ بلوائیوں کا مدینہ سے زور ختم ہونا چاہیے، ورنہ انہوں نے خلیفۃ الرسول کو شہید کر دیا ہے تو بعد میں اکابر صحابہ کی حالت کیا ہوگی؟ ہمارا مقصد یہی۔ تو حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو تمام لوگوں کے اتفاق سے ہی حل ہو سکتا ہے، لہذا ہم سب آپس میں مل جائیں۔ تو ان دو صحابہ کرام نے کہا یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ 3 دن تک خط و کتابت جاری رہی۔ تیسرے دن صبح یہ طے ہوا
کہ ایک ایسی مجلس منعقد ہوگی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما شرکت کریں گے، اور اس مجلس میں ایک بلوائی کو بھی قریب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کو تو یہ بات کیسے پسند آ سکتی تھی؟ ان بلوائیوں نے سوچا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کنٹرول سے نکل گئے تو ہم اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے رات کے وقت میں یہ سازش کی کہ اپنے گروپ کو دو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کے وقت میں اس طرف چلا گئے، اور ایک گروپ تو یہاں تھا ہی پورا بلوائیوں کا۔ اس طرف سے انہوں نے پتھراؤ کر دیا رات میں، اور یہاں یہ بات مشہور کی کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اتفاق کی بات کی تھی اور اس کے بعد عہد توڑ دیا، اور رات کی تاریکی میں ہمارے اوپر حملہ کر دیا، اور یہاں کے بلوائیوں نے پھر پتھراؤ کیا۔ اور وہاں جو بلوائی ملے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے اتفاق کرنے کو تیار نہیں ہے، اور انہوں نے رات کے موقع کو مناسب سمجھا اور ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ حالانکہ یہ پلان کون بنا رہا؟ یہ سارے بلوائی پلان بنا رہے تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اب جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جب جنگ کا غبار ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جب آدھی چلتی ہے تو اس کے بعد جب رک جاتی ہے، اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ کتنے پیڑ گرے ہیں، کتنے پترے گھروں سے اڑ گئے ہیں، اس سے پہلے پتا نہیں چلتا۔ یہ جنگ ایسی شروع ہوئی کہ 13,000 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کتنا خطرناک سازش مائنڈ۔ یہاں سے اس نے مسلمانوں کے درمیان اور اکابر صحابہ کے درمیان اختلاف شروع کرایا۔ جب بھی کوشش ہوتی تھی کہ مل جائے، فوراً سازش شروع ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر کے اس جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن بلوائی میں سے ایک تھا ابن جرموس۔ اس نے دیکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے، تو اس نے ان کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد انعام لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور جا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے دشمن کو قتل کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون میرا دشمن؟ تو حضرت زبیر کو میں نے شہید کیا ہے۔ تو بے وقوف سن، میں تجھے جہنم کی بشارت دے رہا ہوں، اور یہ بات مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، میری پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دینا۔ بس یہ بشارت سننے کے بعد اس نے اسی جگہ خودکشی کر لی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی اس کو ہو بہو پورا ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیدھا جہنم میں گیا خودکشی کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف کے جو شہداء تھے ان کے میدان میں گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کو بار بار بوسہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے احد کے میدان میں مصائب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہوئے روکا، کہ جب احد کے میدان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے قافلے کو لے کر کے اس طرف سے پیچھے کے حصے سے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے لوگ منتشر ہو گئے تھے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے جو کفار کے تیروں کو روک رہے تھے، مگر اچانک ڈال ہاتھ سے گر گئے۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں ڈال لینے کے لیے جاؤں گا تو کہیں حضور کو تیر نہ لگ جائے، تو اپنے ہاتھوں سے تیر کو روک رہے تھے۔ اتنے تیر لگے تھے کہ پورا ہاتھ شل ہو گیا تھا، بے ہوش ہو گیا تھا، حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی ہاتھ کو بوسہ دے رہے تھے کہ یہی وہی ہاتھ ہے کہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کو روکا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کاش میری موت 30 سال پہلے ہو جاتی تھی،
تو یہ بلوائی لوگ اتنے خطرناک سازش نہ کرتے اور اتنی یہ خطرناک جنگ پیش نہ آتی۔ یہ سن ہجری 36 میں جنگ جمل پیش آئی۔ جنگ جمل، جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں۔ عربی میں اونٹ کے لیے کئی الفاظ ہیں، قرآن کریم میں 4 الفاظ آئے ہیں۔ جمل، یہ کتاب میں لایا ہوں حیوانات قرآنی، یہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں قرآن کریم میں جتنے جانوروں کا تذکرہ آیا ہے، سارے جانوروں کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ ان جانوروں کی کیا خاصیت ہے ان کا بھی تذکرہ اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے کتنی عجیب قدرت کا مظاہر ان جانوروں کے اندر رکھا ہے۔ یہ جمل جو ہے انگریزی کے لفظ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ انگریزی میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیمل کہتے ہیں نا، یہ کیمل کی بگڑی ہوئی شکل جمل ہے۔ یہ حضرت نے اس کتاب میں اس کا تذکرہ کیا، بہت اچھی تحقیقات حضرت نے پیش کی ہے، تو جو اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ ناقۃن کے معنی بھی اونٹنی کے ہی آتا ہے۔ حمل بعیر وانا بہ زعیم، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ برتن چوری ہو گیا تو اعلان کیا گیا کہ وہ برتن سوا الملک جو لے کر کے آئے گا اس کو ایک اونٹ غلہ مزید دیا جائے گا۔ حمل بعیر، وہاں اونٹ کے بارے میں بعیر کا لفظ ہے، تو ناقۃ، بعیر، جمل، اور ایک لفظ ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ ایبل کا لفظ بھی اونٹ کے لیے آیا ہے۔ 8ویں پارے میں دوسری جگہ بھی ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ تو ایبل، جمل، ناقۃ، بعیر، یہ سارے الفاظ عربی میں صرف اونٹ کے لیے استعمال ہوتے گئے۔ مزید تحقیق کے لیے آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، بہت مفید کتاب ہے۔ پھر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک طرف تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے۔ اس مناسبت سے اس جنگ کا نام پڑ گیا جنگ جمل۔ اس کے بعد سن ہجری 37 میں ایک جنگ پیش آئی ہے جس کا نام ہے جنگ صفین۔ یہ صفین اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ جنگ پیش آئی ہے۔ بلوائیوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کیا تو ان میں اکابر صحابہ ابھی تیار نہیں ہوئے تھے، اور اہل شام میں گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک جنگ کی مہارت عطا فرمائی۔ میں انشاءاللہ کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مقام کا تذکرہ ہوگا تو اس وقت بتائیں گے کہ حضور سے ان کا قریبی کیا رشتہ تھا، ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کیا دعائیں دی۔ جنگی مہارت میں یہ بہت بے مثال انسان تھے۔ تو اہل شام کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ابھی بیعت نہیں کی تھی۔ بیعت نہ کرنے کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، مگر سب سے پہلے ان بلوائیوں کا خاتمہ مدینہ کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو بھی چین سے رہنے نہیں دیں گے اور ان کی ہمت اور بڑھ جائے، ابھی ان کا قلع کما ہونا چاہیے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ بلوائیوں کا دور حد سے بڑھ گیا، ابھی اس وقت معاملے کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، پھر اس کے بعد جب میں خلیفہ بن جاؤں اس کے بعد ان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کچھ اور ہی دیکھ رہے تھے، تو دونوں اپنی جگہ پر اپنی رائے پر درست تھے کہ بھی معاملہ ٹھنڈا کرنے میں عافیت ہو، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مزید ہمت بڑھ گئی تو ہماری حالت خراب ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت اگر یہ معاملہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے تو آپ بیچ سے ہٹ جائیے اور پورا معاملہ میرے اختیار میں دے دیجیے، ان کا قلع کما میں کرنے کو تیار۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور رائے تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی۔ دونوں کا مقصد یہی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ابھی لیا جائے، اور یہی رائے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر ابھی قصاص لینے جائیں گے تو جنگ اور بڑھ جائے،
اور معاملہ اور خراب ہو جائے. قصاص تو ہمیں لینا ہے مگر تھوڑا سکوت اختیار کرنے کے بعد. بس اسی کے خاطر اسی اختلاف میں یہ جنگ پیش آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ ابھی لیا جائے یا بعد میں لیا جائے. باقی یہ جنگ ایسی مثالی جنگ تھی کہ آپس میں جنگ ہو رہی ہے مگر دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض اور حسد نہیں ہے. اس کے 2 واقعات میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھتے تھے اور جنگ بھی اسی قافلے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. مگر کھانا کھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر آتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ان سے پوچھا, ابو ہریرہ عجیب معاملہ ہے, نماز ادھر پڑھ رہے ہیں اور انہی کی جماعت میں آپ شامل ہیں اور کھانا کھانے کے لیے ادھر آ رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, نماز ان کے پیچھے بہت اچھی ہوتی ہے اس لیے میں اسی جماعت میں شامل ہوں, مگر کھانا یہاں بہت اچھا پکتا ہے اس لیے کھانا کھانے کے لیے آ رہا ہوں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو سن کر بہت مسکرائے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کے دل میں کسی قسم کا کوئی بغض نہیں ہے. روم کے قریب ایک عیسائیوں کی بہت چھوٹی ریاست تھی. اس ریاست کے بادشاہ نے یہ دیکھا کہ اس وقت مسلمان آپس میں خود دست و گریباں ہیں, یہ بہت اچھا موقع ہے کہ مدینہ پر حملہ کر دیا جائے. تو اس نے اپنی پوری فوج تیار کر دی. یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ہمارا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص کے مسئلے کو لے کر کے یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے خط لکھا اور خط میں یہ الفاظ تھے, اے رومی کتے, ہمارے ایک مسئلے کے اختلاف کی وجہ سے اگر تو نے مدینہ کی طرف فوج کشی کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے جو سب سے پہلا سپاہی اٹھے گا اور تیرا کلا کما کرے گا اس کا نام معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں گروپ کے درمیان کتنی محبت ہے. مگر اختلاف اس مسئلے کا تھا. تو مسئلے میں اختلاف اچھی چیز ہے مگر دلوں کا اختلاف یہ بری چیز ہے. مگر اس جماعت کے اندر دلوں کا کوئی اختلاف نہیں تھی. اب تاریخ کی جو معتبر کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری کو غنیمت سمجھو, جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو بد امنی پھیل جائے گی. یہ 2 جنگیں ختم ہوئی. اس کے بعد جب تیسری جنگ جس میں خارجیوں کا قلع کما جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی سے الگ ہو گئے تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک فوج تیار کی, ان کا قلع کما کیا. ان میں جو باقی رہ گئے تھے ان میں 3 یہودی تھے, 3 خارجی تھے. ان 3 خارجیوں نے بیٹھ کر کے یہ معاہدہ کیا کہ ہم ایک ایک مل کر کے 3 لوگوں کو قتل کریں گے. عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا حضرت علی کا معاملہ میں اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں. دوسرے نے کہا جس کا نام تھا برق بن عبداللہ, یہ بھی خارجی تھا, مسلمان نہیں تھا, اس نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا معاملہ میں اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں. اور تیسرا تھا عمر بن بکیر, اس نے کہا کہ عمرو بن عاص, ان کے قتل کا معاملہ میں اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں. 2 شخصیتیں ملک شام میں تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے. ان تینوں نے ارادہ کر لیا اور کہا 11 رمضان کو یا 17 رمضان کو ایک ہی تاریخ میں تینوں کا کام تمام کرنا. اس ارادے سے یہ لوگ نکلے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نے بتایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ ملک شام کے گورنر تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول بنایا تھا کہ کوئی گورنر اپنے دربار کے دروازے پر کوئی دربان نہیں رکھے گا. کوئی بھی محتاج شخص یا مظلوم شخص اپنی شکایت لے کر کے آئے تو سیدھا گورنر سے ملے.
حتیٰ کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں تمام گورنروں کو خط لکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سارے گورنر حج کے موسم میں حج کے بعد میری ملاقات کریں اور پوری رعیت جمع ہو. تو پورا مجمع جمع تھا اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے حاکموں کو آپ کے لیے اس لیے متعین کیا ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ان کو گورنر بنایا. آج اگر کسی پر کسی گورنر نے ظلم کیا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے اور اس گورنر کو بھی کھڑا کیا جائے. 22 لاکھ مربع میل زمین پر آپ کی حکومت صرف ایک شخص سے شکایت لے کر کے کھڑا ہوا تھا، اور وہ شکایت یہ تھی کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی غلطی میں مجھے 100 کوڑے مارے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاؤ اور ان سے قصاص لے لو. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین بے شک آپ انصاف کرنے والے ہیں، مگر پھر گورنروں کی حیثیت کیا رہے گی اگر آپ اس طریقے سے سب کے سامنے قصاص دلوائیں گے. تو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے قصاص نہ لیا جائے؟ وہ قصاص ضرور لیا جائے گا. کہ امیر المؤمنین اجازت دیجئے کسی اور طریقے سے میں ان کو راضی کر کے معافی شافی کرا لوں. تو 1 کوڑے کے بدلے میں 2 اشرفیہ لی، 100 کوڑے کے بدلے میں 200 اشرفیہ لی اور معاف کر دیا. اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دربان تھا. جب حضرت امیر المؤمنین کو پتا چلا تو خط لکھا کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین یہ ملک شام سازشوں کا اڈا ہے، یہاں گورنر کی جان کی حفاظت بہت مشکل ہے، اس نیت سے میں نے اپنے گیٹ پر دربان رکھا، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو میں اس کو ہٹانے کو تیار. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگی مہارت رکھتے تھے اس کی وجہ سے ان کے گیٹ پر دربان تھا. تو جو ان کے قتل کے ارادے سے جانے والا تھا وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور اسی ملک شام میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جہاں گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو 2 لوگ کو اپنی مراد میں ناکام ہوئے، مگر یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس کو معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کے لیے سویرے نکلتے ہیں. تو راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور جیسے ہی آپ الصلاۃ الصلاۃ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے مسجد کو جا رہے تھے تو یہ راستے سے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اچانک باہر نکلا اور آپ کے سر پر تلوار ماری، اور ایسی خطرناک تلوار ماری کہ یہ دماغ تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے سر سے جو خون بہا تو آپ کی پوری داڑھی مبارک تر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا اے علی پہلی امت میں ایک بدبخت گزرا ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی تھی. وہ پہلی امتوں کا بدبخت تھا. میری امت کا بدبخت وہ ہوگا جو آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی کو رنگین کرے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی خود حضور نے پہلے سے فرما دی. پیچھے پیچھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں تلوار چمک رہی ہے اور امیر المؤمنین زمین پر گر چکے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ الفاظ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے خست ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پہلے میرے والد نے خواب دیکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بد دعا کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ جتنے برے لوگ مجھے ملے ان کے مقابلے میں مجھے اچھے لوگ عطا فرما. اب شہادت ہو گئی، اچھے لوگوں سے جا کر مل گئے اور میں ان کو اچھا ملا تھا اور میری قدر نہیں کی، تو میرے بدلے میں برا انسان ان کو عطا فرما. ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں ہوا،
اور آپ کے دور خلافت میں اتنا انتشار. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بہت بہترین جواب تھا. حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعیت میں ہم لوگ تھے، جو کہتے تھے فوراً مان لیتے تھے، وہ انتشار نہیں ہوتا تھا. اور میری رعیت میں تم لوگ ہو جو ماننے کو تیار نہیں ہو، اس لیے اختلاف ہو رہا ہے. تو اس میں غلطی میری کہاں ہے؟ یہ تو غلطی تمہاری ہے. مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسرے دن 17 رمضان کو آپ کو زخمی کیا گیا اور 18 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک خلافت پر متمکن رہے اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کل کریں. آج وقت زیادہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.